الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العلي العظيم. اس دنیا کو اللہ رب العزت والجلال نے امتحان کا گھر اور آزمائش گاہ بنایا ہے. انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں آزمائش و امتحان کے دور سے گزر رہا ہے. چاہے اس کی زندگی اچھے حالات میں گزر رہی ہو یا تنگیوں الجھنوں پریشانیوں میں گرفتار ہو کر زندگی بسر کر رہا ہو. بہرحال آزمائش کے امتحان کے دور سے گزر رہا ہو اور اللہ کا یہ نظام ہے کہ جن بندوں کو وہ یہ ذریعہ کہہ کر بھیجتے ہیں وقفے وقفے سے ان کے ایمان کو جانچتے اور پرکھتے رہتے ہیں. ان پر مختلف طرح کے حالات اللہ تعالیٰ کی جانب سے تعریف کیے جاتے ہیں. پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان حالات میں گرفتار ہو کر ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے, ان کا یقین کیسا ہے, ان کا عمل کیسا ہے. اس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ ایمان کامل ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد کر رہا ہے الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت اور زندگی کی تخلیق ہی اس واسطے کی ہے تاکہ وہ یہ جان لے آسمان کے ٹکڑے سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر اور اچھا ہے. جب یہ بات یہی ہے کہ دنیا آسمانی کے امتحان کی جگہ تو انسان کو ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور کسی بھی طرح اس کی زبان پر باری تعالیٰ کی جناب میں اور اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایت کے بول جملے اور الفاظ نہ آنا چاہیے.
دنیا میں آنے والا کون سا انسان ایسا ہے جو آزمائش کے امتحان کی گھنٹی کو پار نہ کرنے والا؟ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور مقدس مانے جاتے ہیں، لیکن کتنی آزمائشیں، کتنے امتحانات اور راہ خدا میں جتنی قربانیاں، تکلیفیں اور مشقتیں اللہ کے انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم نے دیکھی ہیں، برداشت کی ہیں، ان کے علاوہ انسانی طبقوں سے تعلق رکھنے والے کسی طبقے میں ایسی تکلیفوں کو، مشقتوں کو اور دشواریوں کو نہیں سنا کہ انبیاء کی جماعت میں نبی کریم علیہ السلام نے جن سختیوں کا سامنا کروایا ہے، جن حالات کا مقابلہ کیا ہے، جن خطرات سے آپ نے لوہا کیا ہے، اس میں آپ دنیا انسانیت کے تنہا دکھائی دیتے ہیں۔ نہ آپ سے پہلے کسی نے ایسی سختیوں کا ایمانی طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا اور نہ آپ کے بعد کوئی اس طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکتا۔ اس لیے آزمائش کا آنا اور حالات میں گرفتار ہونا یہ نظام قدرت کا ایک حصہ ہے۔ انسان کو سب سے سخت حالات میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس اور ناامید نہ ہونا چاہیے اور اپنی زندگی کے نظام کو باری تعالیٰ کی مرضی پر ہر حال میں ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الدنیا غرة خاطئة وإن الله مستخلفكم فيها۔ یہ دنیا بڑی زیبوزیت رکھنے والی، چمک دمک رکھنے والی، ہری بھری اور آنکھوں کو بھانے والی ہے۔ انسان دنیا کی چمک دمک میں گم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کاروبار، دنیا کے عیش و عشرت، دنیا کی راحت و آرام کو حاصل کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیتا۔ اللہ نے ہر طرح کی ضرورتوں سے دنیا کو مالامال کیا اور انسانوں کے لیے دنیا بنائی ہے۔ جائز راستوں سے، جائز طریقوں سے دنیا کی ضرورتوں سے خوب استفادہ کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی ذمہ داری کو بھی یاد دلایا اور فرمایا ان اللہ مستخلفکم فیہا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اس دنیا کے تم مالک نہیں ہو۔ جو مکان تم نے خریدا، جو زمین تم نے خریدی اور اس پر عالیشان کوٹھی تم نے تعمیر کی، تم سمجھتے ہو کہ تم اس مکان کے مالک ہو۔ تم مالک نہیں ہو، مالک تو ہم ہیں۔ ہم نے تو چند روز برتنے کے لیے تمہیں دنیا دی ہے، یہ مکان دیا ہے، یہ دولت دی ہے، یہ کاروبار دیا ہے، یہ تجارت دی ہے۔ حقیقی مالک تو ہم ہیں۔ تم اس دھوکے میں مت رہنا کہ جو ہم کما رہے ہیں وہ ہمارا ہے، جو ہم بنا رہے ہیں وہ ہمارا ہے۔ یہ تو سب ہم دلوا رہے ہیں، ہم بنوا رہے ہیں۔ ہم جانیں گے تو ہوگا، نہیں جانیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ فَيَنظُرُوا كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ ہم نے دنیا میں تمہیں بھیجا، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، دنیا کی نعمتوں کو برتنے کا موقع تمہیں دیا۔ ہم پوری نگاہ رکھتے ہوئے ہیں تمہارے اوپر کہ تم کر کیا کریں۔ ينظروا كيف تعملون۔ ہم نے آزادی جو تمہیں دنیا میں دے رکھی ہے، تم جیسی چاہو زندگی گزارو، لیکن قرآن کے ذریعے اور پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے حدود بیان کر دیے گئے ہیں کہ اس دائرے کے اندر رہنا ہے، اس سے باہر نہیں کر سکتے۔ اور ویسے آزادی اللہ نے عطا فرمائی۔ اگر تم اللہ کی مرضی پر چلتے ہوئے اس دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارو تو تمہارے نمبر بڑھتے چلے جائیں اور
کامیابی حاصل ہو. اور اگر دنیا میں آپ نے بدنامی کرو، موج مستی کرو، آخرت سے اور موت سے غافل ہو کر دنیا کی زندگی نام کے اور گزارو تو نیند تو تمہیں ملی ہوئی ہے، جیسی چاہے نافرمانی کرنا، جیسی نافرمانی کرو گے، لیکن ہماری بارگاہ میں تمہاری حاضری اور پیشی ہوگی تو پھر اپنے کیے کا بدلہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، انجام کا تمہیں سامنا کرنا ہوگا. فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اللہ دیکھ رہے ہیں بڑی باریکی کے ساتھ کہ تم کر کیا ہے. پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت جاری فرمائی فَاتَّقُوا الدُّنْيَا. اے انسانو دنیا سے بچو. دنیا سے بچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کام دھندا چھوڑ کر آپ کے ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جاؤ. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے بچنے کا حکم دیا. دنیا میں لگنا، دنیا کمانا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اور انسان کے دل میں جس طرح نمازیں فرض ہے اسی طرح دنیا کمانا بھی فرض ہے. حلال کمائی کی تلاش جستجو رہنا ان فرائض میں سے ایک فریضہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر عائد کیا ہے. اس لیے کہ اگر ہم محنت کر کے دنیا کمانے والے نہیں بنیں گے تو اپنا اور اپنے بندوں کا پیٹ کیسے پالیں گے؟ جن کے خرچے ہمارے ذمے ہیں ان کے خرچوں کو ہم پورا کیسے کریں؟ اس لیے دنیا میں تو غلامی کھونا پڑے گا، دنیا میں تو مشغول ہونا پڑے گا، دنیا کے لیے وقت نکالنا ہوگا. پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا. آپ کے فرمانے کا مطلب یہ کہ دنیا سے بچو، یعنی دنیا میں ایسے منہمک و مشغول مت ہو جاؤ کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی تمہیں یاد کرے. دنیا کے ایسے حریص اور لالچی مت بن جاؤ کہ نمازوں کا بھی تمہیں پتہ نہ رہے، قرآن کی تلاوت کا بھی تمہیں پتہ نہ رہے، شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی بھی تمہیں توفیق ہو. اگر انسان دنیا کی طلب میں اندھا ہو جاتا ہے تو 70 طرح کے جرائم پھر اس کی زندگی کے اندر آتے ہیں. پھر وہ دھوکہ بھی دیتا ہے، پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، پھر وہ ناجائز طریقے سے مال بھی حاصل کرتا ہے، پھر وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے مدد بھی کرتا ہے، لوگوں کو قتل بھی کرتا ہے، انسانی خون سے ہولیاں بھی دیتا ہے. یہ سب حرکتیں انسان اسی وقت کرتا ہے جب وہ دنیا کے نشے میں دھت ہو جاتا ہے اور دنیا حاصل کرنے کی فکر میں تمام چیزوں کو پیچھے ڈالا کرتا ہے. ایسے طریقے کار کو اختیار کرنے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. ورنہ دنیا کمانا انسان کا حق ہے اور اللہ نے دنیا کو ان بے قیمت نعمتوں سے جو مالامال کیا ہے وہ ہمارے اور آپ ہی کے لیے تو کیا ہے. دوسری ہدایت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دی واتقوا النساء. دنیا سے بھی بچو اور عورتوں سے بھی بچو. یہاں بھی عورتوں سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی بیاہ مت کرو اور تنہا اور مجرد زندگی گزارو. نہیں، نکاح تو کیا جائے گا. نکاح کو ہمارے ایمان کے لیے بھی ضروری قرار دیا ہے. نکاح کے ذریعے بہت سے حقوق کی ادائیگی کی انسان کو توفیق میسر ہوتی ہے. اگر نکاح نہیں ہوگا تو بہت سے حقوق کی ادائیگی کو اس کو موقع ہی نہیں ملے. عورتوں سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر محرم عورتوں سے تمہارا کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ ہونا چاہیے، کوئی میل جول نہ ہونا چاہیے، کسی طرح کی کوئی بات چیت نہ ہونی چاہیے. جو ہدایات پردے کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. پھر آپ نے وجہ کی بیان کہ میں عورتوں سے بچنے کی ہدایت اس لیے دے رہا ہوں فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ.
اس لیے کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ رونما ہوا تھا وہ عورتوں سے اختلاف کے نتیجے سے رونما ہوا اور اس فتنے کا شکار قوم بنی اسرائیل بنی تھی اور اس کو ذلت و خواری اور شرمندگی کا سامنا کرنا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہمارے دل کی ترقی پر رقم ہونی چاہیے اور ہر طرح کی ایسی مجلسوں سے محفلوں سے پروگراموں سے ہماری اور آپ کی دوری بنی رہنی چاہیے جہاں غیر میں لوگوں کے ساتھ اختلاف کا موقع ملتا ہے۔ آج کی دنیا میں تو بے پردگی اور یادیت ننگا پر یہ فیشن بن گیا، زندگی کا معیار بن گیا، پردے کو معیوب سمجھا جانے لگا ہے اور بے پردگی کو ترقی کی علامت اور ترقی کا نشان سمجھا جانے لگا ہے۔ جائز رشتوں کا قیام مشکل ہوتا ہے اور ناجائز تعلقات آپ دل میں پچاس بنا لیجیے، نہ کوئی قانون آپ کو روکے گا، نہ سماج میں اس کو برا سمجھا جائے گا، سماج بھی اس طرح کا بنتا چلا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی بدعملی سے امت کو بچنے کی ترغیب کروائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دنیا کو امتحان کا گھر بنایا گیا ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھیج کر انسان کو چھوٹ تو دے دی، لیکن قرآن و سنت کے ذریعے زندگی گزارنے کی راہیں بھی بتا دی۔ ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کامیابی کے راستوں کو اپنی زندگی کے لیے متعین کرنا ہوگا اور ناکامی اور ذلت کے راستوں سے اسی طرح بچنا ہوگا جس طرح دہکتی ہوئی آگ سے ہم دوری بناتے ہیں، یہ بجلی کے کرنٹ سے ہم ڈرتے ہیں، ایسے ہی ان راستوں پر چلنے سے بچنا ہوگا جو اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر حالات چاہے کس طرح کے ہو، گھبرانے کی اور مایوس ہونے کی مدد کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے اور دینی تقاضے پر عمل کرتے رہے۔ حالات کو زیر و زبر کرنے والی ذات اسی آج اگر موسم کا مزاج بدلا ہوا ہے، حالات کا رخ بدلا ہوا ہے، تو کل موسم کا مزاج تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ جو حالات مخالف ہیں وہ ہمارے موافق بھی بن سکتے ہیں، ہمارے لیے سازگار بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب آپ کو کبھی آزمائیں گے، ہم تم لوگوں کو کبھی جانچیں گے، دشمن کے خوف میں مبتلا کریں، خوف کے سائے میں زندگی گزارنی ہوگی، طرح طرح کے اندیشے ہوں گے، طرح طرح کے خطرات ہوں گے، پتہ نہیں کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں آگے ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ دشمن مسلط کر دیے گئے۔ اس وقت کے جو حالات ہیں مبارک تعالیٰ کی اس آیت کریمہ میں ذکر کردہ مضمون سے موافقت رکھتے ہیں۔ ایسی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی کرسی پر بٹھا رکھا ہے جو اپنی رعایت کے ساتھ عدل و انصاف اور مساوات کا معاملہ کرنے کے بجائے ظلم و زیادتی کا برتاؤ کرتا ہے، بنیادی حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ناجائز طریقے سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طبقے کو مختلف طرح کے اندیشوں اور خطرات میں زندگی گزارنی پڑ رہی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ حالات اللہ ہی کے بجائے ہوئے،
اور باری تعالیٰ نے کیوں اس طرح کے حالات دنیا میں ہمارے ملک میں برپا کرنا ہے؟ اللہ حکیم ہے، جانا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے علاج کی مزید ضرورت ہے۔ ایمان والے پر جب حالات آتے ہیں، سختیاں آتی ہیں، تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جھانکے اور اس بات پر غور کرے کہ خامی کہاں ہے، کمزوری کہاں ہے، کہ جو اللہ سے ناراض ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو سنواریں، انفرادی خامیوں کو بھی دور کرے، اجتماعی کمزوریوں کو بھی دور کرے۔ جب اللہ راضی ہوں گے تو حالات خود بخود بدل جائیں گے، اور جب تک اللہ ناراض رہیں گے تو حالات کا مزاج بگڑ جائے گا، کیونکہ بنانے والی ذات بھی اسی کی ہے اور بگاڑنے والی ذات بھی اسی کی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم لوگوں کو دشمن کے خوف کرے زندگی گزارنے پر مجبور کریں گے، اور اس کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے اور جانچیں گے کہ تم کتنے قابل ہو، ایمان پر مضبوطی سے قائم ہو یا نہیں، یا حالات کی سنگین کا شکار ہو کر ایمانی تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے غفلت کا مظاہرہ کرنا۔ اسی طرح فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی اب بہت سے مبتلا پیٹ بھرنے کے لیے غذا میسر نہیں ہو، میری آزمائش میں نہیں پاؤ، کبھی تجارت میں خسارہ ہو، مال میں کمی ہو، کبھی باغ میں وہ پیداوار نہیں ہوگی جس کی توقع اور امید لگائی جا رہی ہو، زمین میں بیج ڈالا گیا ہوگا لیکن نتائج ویسے نہیں ہوں گے جس کی امید بھی جانتے وقت کسان نے کی ہوگی، زمین میں پھل کے درخت لگائے گئے ہوں گے، باغ تیار کیا گیا ہوگا لیکن موسم میں درخت نے وہ پھل نہیں دیے ہوں گے جس کی امید باغبان نے لگا رکھی ہوگی۔ یہ سب ہوگا اللہ کی طرف سے آزمائش و امتحان کرو، اور کبھی جانوں سے بھی محروم ہونا پڑے، اپنے عزیزوں کو کھونا پڑے، بیٹا چلا جائے گا، بھائی چلا جائے گا، بیوی چلی جائے گی، باپ چلا جائے گا، ماں چلی جائے گی، کوئی بھی قریبی عزیز دنیا سے جائے گا، اور اللہ کی طرف سے وہ بھی ایک آزمائش ہو۔ کبھی تعالیٰ جسمانی بیماری کے اندر مبتلا فرما کر آزمائیں گے اور جائیں گے کہ سختیوں میں انسان ایمانی تقاضوں پر مضبوطی سے عمل پیدا ہوتا ہے، تو یہ دنیا امتحان کا گھر ہے، حالات اچھے برے ہر طرح کے انسان پر آئیں گے، کبھی بھی حالات سے متاثر ہو کر انسان کو مایوس اور ناامید نہ ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے ایمانی تقاضوں پر مضبوطی سے عمل کرنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ اگر انسان حالات کی سنگین کا شکار ہو کر مضبوطی کے ساتھ ایمانی تقاضوں پر جمع رہے گا تو اللہ اس کے مقام کو، مراتب کو اور درجات کو بلند کرے گا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور تسلیم تو معصوم تھے، ان کی ذات سے گناہوں کا ثبوت ہو ہی نہیں سکتا، پھر بھی ان کو سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسی سختیاں انہوں نے جھیلی کہ جو انبیاء کے بعد کسی انسان کو مقدر بن نہیں سکتی۔ اللہ نے ان آزمائشوں کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام اور تسلیم کے مقام و مراتب کو کتنا مدد فرمایا ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ آزمائشیں، یہ امتحانات، یہ سختیاں انسان کی اخروی زندگی کو بنانے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ آزمائشیں نعمت ہے، اللہ انعام ہے، تحفہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آزمائشوں میں گرفتار ہو کر ایمانی تقاضوں سے انسان منحرف نہ ہو، تب تو یہ نعمت ہوگی، اور اگر انسان آزمائش میں گرفتار ہو کر ایمانی تقاضوں سے دور رہے گا تو پھر یہ آزمائشیں اس کے لیے عذاب بن جائیں۔
نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان عوض الجزاء الى عوض البلاء، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی عظیم الشان بدلہ انسان کو ملتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ تعالی جب اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو آزمائش سے مبتلا کرنا ہے۔ یعنی اللہ کہے گا جس سے محبت کریں گے اس کو آزمائش سے مبتلا کریں گے۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، جو آزمائش میں گرفتار ہوگا اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا، اللہ بھی اس سے راضی ہے اور اس کے مقام و مراتب کو بلند کرنا ہے۔ اور جو ناراض ہو جائے، کتنے شکایت کے بول اپنی نماز سے ادا کرنے لگے، کتنے لوگ ہیں جو پریشانیوں میں گر کے کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں نہیں رہتا اللہ نے کو اس طرح کے حالات میں مبتلا کرنے کے بعد میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، لیکن کیا کروں بیماری ہے تو میرا گھر ہی رہتی ہے، کہیں اور جاتی ہے، اسی کی وجہ ہے۔ اس طرح کی زبان انسان استعمال کرتا ہے۔ اسی کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، جو حالات میں گرفتار ہو کر ناراضگی کا اور ناگواری کا اظہار کرے گا تو پھر اللہ کی ناراضگی اسے بوجھ لے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الدواء، قیامت کے دن جب دنیا میں آزمائش کی چکی میں پسنے والے لوگوں کو بہترین درجہ دیا جائے، اعلیٰ درجے کے انعامات سے نوازا جائے، تو دنیا میں جو عافیت کی زندگی گزارنے والے لوگ ہوں گے وہ یہ سوچیں گے اور یہ خواہش کریں گے لو ان جلوسهم كانت قربت في الدنيا بالمقادير، کاش کے دنیا میں ان کے جسم کی کھانوں کو بھی تہذیبوں سے قدر کیا جاتا اور وہ اس پر صبر کرتے تو آج ان کو بھی یہی مقام و مرتبہ نصیب ہے۔ یہ دنیا تو آج بھی ختم ہونے والی، جو آزمائشوں پر صبر کر لے گا پھر اللہ اس کو جو انعام عطا فرمائیں گے اس کی عظمت کا ہم اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے لیے خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے برے اعمال کی سزا اس کو دنیا ہی میں چڑھا دیتے ہیں، یعنی اس کی زندگی میں کسی طرح کی تنگی، کسی طرح کی پریشانی، کوئی بیماری آ جاتی ہے اور یہ اس کے گناہوں کی ترافی ہوتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں تو اس کی سزا کو دنیا ہی میں چکا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْ عِنْدَهُ بِنَفْسِهِ حتى يوافي به يوم القيامة، اور جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کی بدعمالیوں کی سزا اس کو دنیا میں نہیں ملتی بلکہ سزا کو روک دیا جاتا ہے قیامت تک کے لیے، اور پھر قیامت میں اسے اس کی بدعمالیوں کی سزا دی جاتی ہے تو وہ سزا دنیا کی سزا کے مقابلے میں ہزاروں گنا بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بہت سستا سودا ہے کہ یہاں کی گناہوں کی سزا یہی ہے، کیا بہت سستا سودا ہے، یہی سب کچھ جڑ جائے گا صاف ہو جائے، یہاں کی بدعمالیوں کی سزا وہاں جب ملے گی تو کتنے گنا جرم کی سزا انسان کو بھگتنی پڑے گی کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة۔ بہت سے اللہ کی ایمان والے بندے
ایمان پر مضبوطی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ان آزمائشوں کا سامنا کرنے کی وجہ سے ان کے گناہ اتنے ختم ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ سے ان کی ملاقات ہوگی ورنہ علی بقیہ تو ان کے یاد احرام میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کسی طرح کا کوئی ضرورت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں ہر طرح کے حالات میں ایمان پر ثابت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حالات کی خطرناکی اور سنگینی سے متاثر ہو کر ایمانی تقاضوں سے منحرف ہونے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ سب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حالات چاہے جتنے مخالف ہوں ہم دین پر جو ہے ایسے لوگوں کے لیے مہان میں وعدہ کیا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنائیں، جن کی صفت یہ ہے کہ جب کوئی بھی تکلیف ان کی زندگی میں آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ان لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی رفت و پریشانی اور الجھن کوئی رسول اور تکلیف ان کی زندگی میں آتا ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، اب سب اللہ ہی کے لیے کہتے ہیں، ہم مغلوب ہیں اللہ ہماری، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ جس حال میں ہمیں رکھتے ہم اس حال میں خوش ہو کے راضی کرنا رہتے ہیں، مطلب یہی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے رب کی یاد سے رحمت کے مستحق قرار دیے جائیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو رعایت یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی یقین اور ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے، اور دونوں جہاں کی عافیت سے اور سعادتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملازمات فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.